اللہ 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 لا الہ الا میں سے ایک اللہ کے نیک بندے سرزمین آزاد کشمیر مظفر آباد میں سائیں سہیلی سرکار سبحان اللہ، وہ بھی ایک شخص گزرے ہیں۔ واہ واہ واہ، مظفر آباد میں ان کا مزار ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان کی چلہ گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ اچھا، ان کی چلہ گاہیں، ان کا کیونکہ وصال ہے اور ان کا عرس شروع ہے، غالباً ہر سال 13 جنوری سے 21 جنوری تک ان کی عرس کی تقریب رہتی ہے۔ 9 روز وہاں ہجوم، ذکر و فکر، اپنے اپنے معاملات کے مطابق کچھ قوالی بھی ہوتی ہے اور کچھ ذکر و فکر بھی ہوتا ہے، سارے اپنے اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ 9 دن اللہ کی مخلوق کے لیے دسترخوان بچھتا ہے اور اس اللہ والے کے دربار سے لنگر تقسیم ویسے تو ہوتا ہی رہتا ہے لیکن اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت سائیں سہیلی سرکار کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، واہ، ٹوٹل ان کی زندگی 56 یا 57 ایئرز تھی، واہ، سبحان اللہ، 56 یا 57 سال۔ سادات فیملی سے ان کا تعلق تھا، جو ملتان میں سادات ہیں، یہاں سے آپ ان کے بزرگ گجرات میں تشریف لے گئے اور آپ کی ولادت گجرات میں ہوئی ہے، اور وہاں سے پہلی تو ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد گرامی سے لی، عالم ہیں، قرآن مجید ناظرہ، پھر حفظ، پھر اس کے بعد کتب پڑھی، اور غالباً 21-22 سال کی عمر میں آپ نے تقریباً علوم متداولہ جو اس وقت تھے وہ آپ نے حاصل کر لیے۔ واہ، شروع سے ایک طبیعت تھی آپ کی، اللہ کے ذکر و فکر کی طرف تھی، تو اسی جذب میں زیادہ وقت گزارنے لگے اور اسی کے انوار و تجلیات میں آگے جاتے جاتے کبھی کبھی جذب کی کیفیت بھی ہو جاتی۔ سبحان اللہ، ان کا اسم گرامی سید شاہ ذوالفقار ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ان کا نام مبارک تھا، اور یہ اپنی مجلس میں آنے والے جس وقت یہ چلہ کشی کرتے تو قدرت نے ایسا نظام رکھا ان کے لیے کہ جہاں بیٹھتے پہاڑ ہوتا، واہ، کوئی درہ ہوتا، کوئی خشک جگہ ہوتی، وہاں سے پانی نکل آتا تھا۔ واہ، ان کی سبحان اللہ، تمام بیٹھک جتنی بھی ہیں وہاں پانی موجود ہے۔ واہ، یہ ایک اس شخصیت پر اللہ تعالیٰ نے عنایات کی ہوئی تھی۔ اب یہ شخصیت جو تھی ذکر و فکر کے معاملات اور چلوں میں اس قدر معاف تھیں کہ جذب کی کیفیت میں یہ چلے گئے، موسٹلی یہ مجذوب یعنی اس کیفیت میں چلے گئے، اور لوگ جس وقت ان کے پاس آتے، مرد آتے تو ان کو کہتے اڑیا اچھا، ہاں، اڑیا، اور کیا حال ہے تیرا اڑیا، کیسے آئے ہو، ہاں، کس طرح آنا ہوا، پنجابی میں یا جو بھی آپ کی زبان، تو اڑیا پنجابی میں کہتے بھی ہیں ہاں جی، ایک حصے میں مردوں کو۔ تو عورت اگر کوئی آتی تو کہتی ہاں سہیلی، اچھا، یعنی ساتھی، یعنی یہ ان کے نام تھے۔ تو سائیں اڑیا ہاں، یا سائیں سہیلی، سہیلی، اس نام سے لوگ کہاں سے آئے؟ سائیں اڑیا کے پاس گیا تھا، اچھا، سائیں سہیلی کے پاس گیا تھا، ہاں، پھر سہیلی ایک سلسلہ بھی موجود ہے، اچھا، پورا ایک صوفیاء کا ایک سلسلہ بھی موجود ہے۔ اب اس طرح ان کا نام بھی چلتا گیا، حتیٰ کرتے گزرتے 1890 میں مظفر آباد پہنچ گئے۔ ماشاء اللہ، اپنے شیخ کے حکم سے آہستہ آہستہ مختلف جگہوں سے چلے کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچے، اور 10 سال تقریباً قیام فرمایا مظفر آباد اپنی اس جگہ پر، مدرسہ قائم کیا اور معاملات ہوئے،
اپنی کیفیات میں بھی رہنے لگے، ذکر و اذکار کی مجالس ہونے لگیں. جو آج کل بعض مزارات میں ہو رہا ہے، ان کی زندگی میں ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے. ان کی موجودگی میں نہیں تھا. وہ جذب کی کیفیت میں تھے، اور وہ جو جذب تھا وہ اللہ کے انوار و تجلیات کا تھا، اسی میں محو رہتے تھے. اور آج کل تو جو لوگ چرس اور بھنگ میں محو رہتے ہیں، ہاں بے شک. اور یہ چرس اور بھانگ کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری روحانیت ہے، اور 10 دن ان کو پکڑ کے بند کر دو، سارا نشہ اتر جاتا ہے. بے شک. یعنی ان کا ڈرگی سے ڈرگ یعنی نکاح ہٹا دو ہاں تو بس سارا اس کا رنگ اتر جاتا ہے، وہ ملنگ ختم، تلنگی ختم، ہاں. سارے سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. ان کا ملنگ ہونا یا ان کا سائیں ہونا اپنے سائیں کے ساتھ تھا، واہ واہ واہ. سبحان اللہ. وہ اسی کے انوار تجلیات میں، اور اگر کوئی چیز رک جاتی تو اس کے حصول کے لیے، اس مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے، اس دوبارہ نظارہ حاصل کرنے کے لیے وہ اس کے اتنے بیتاب ہوتے کہ حتیٰ کہ ان کو دائیں بائیں کی ہوش نہ رہتی. اسی کو کہتے ہیں کہ جذب ہو جانا، سبحان اللہ. محو ہو جانا کسی کام میں. واہ واہ. تو وہ اس انداز میں چلتے تھے. اور جس وقت ان کا وصال ہوا 1900 میں، 1900 میں ان کا وصال ہوا. واہ. اس وقت ان کی عمر تقریباً 56 یا 57 ایئرز تھے. ایک دن پہلے فرمانے لگے کہ ساتھیوں سے کہنے لگے کہ دیکھو وقت آ گیا ہے چلو چل کا. ہاں. ایک دن پہلے فرمایا کہ وقت آ گیا ہے. آ گیا ہے چلو چل. چلو چل کا. ہاں. سمجھے نہیں لوگ ہاں. کہ ایک ہی شخص جو ہے یہ کیا جملہ کہہ رہا ہے. تو چلیں تیاری کرتے ہیں، چلو چل کا وقت آ گیا ہے. ہاں. اس چلو چل کے وقت میں انہوں نے غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، رات کو ذکر و فکر جس انداز میں کیا، اور اگلے دن آپ کا وصال ہو گیا. اس وقت لوگوں کو پتا چلا کہ یہ سائیں کیا کہہ رہے تھے، چلو چل کا وقت آ گیا. یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی زندگی اپنے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. جو انسان اپنی زندگی کو نہیں سمجھتا دوسرے کی زندگی کو کیا سمجھے گا. ایک آدمی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا تو دوسرے کی اصلاح کیا کرے گا. ایک آدمی اپنی لک آفٹر نہیں کر سکتا تو دوسرے کی کیا کرے گا. آپ جہاز میں جاتے ہیں نا، تو وہ جس وقت کے وہ پریکاشنز وغیرہ یا جو بھی کوشنز ہوتے ہیں، وہ جو ہدایات دیتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ یہ آکسیجن جس وقت یہ ماسک وغیرہ لٹکیں کھلیں تو پھر کیا کرنا ہے، پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے ساتھ جو بندہ بچہ ہے یا کوئی بوڑھا ہے یا اس کی مدد، پہلے اپنے آپ کو. یہاں بھی یہی تصور ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَہْلِیکُمْ نَارًا، پھر جو تمہارے ساتھ اہل و عیال میں تمہارے قریب ہیں، تمہاری مجلس میں ہیں، تمہارے اہل ہیں، تمہارے قریب رہنے والے ہیں، پھر سب کو بچانا شروع کرو. پہلے اپنے آپ کو بچاؤ. اب ہمارا پہلے اپنے، یہ صوفیاء کرام ہیں جو پہلے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ان کی دیگر کرامات تو خیر ہیں ہی ہیں، لیکن ایک کرامت میں نے جو دیکھی تھی، یہ جو 2008 میں زلزلہ آیا تھا. آپ سب حضراتوں کو پتا ہوگا کہ یعنی 2008 میں 2008 میں جو زلزلہ پاکستان میں مظفر آباد اور ان علاقوں اور بالا کوٹ، اس میں ظاہر بات ہے ہمارا ادارہ بھی اور دیگر بھی ادارے اور مقام بڑی تباہی چہلی مچی تھی. تقریباً کوئی جو لکھا تھا انہوں نے 50 سے 70 ہزار تک افراد جتنے تھے دنیا سے چلے گئے تھے. اس میں نے بالا کوٹ کے ایک بندے کو دیکھا تھا، اس میں بھی یہاں سے گیا تھا اپنے ادارے سے ان لوگوں کی خدمت کے لیے.
تو میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ جس سے ملاقات بھی ہوئی، ایک دن پہلے وہ ملین ایئر تھا، ہاں واہ زلزلے کے جھٹکے کے بعد اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ دیکھو یہ دنیا جس پر ہم اتنا ناز کرتے ہیں، یہ صحت جس پر ہم اتنا ناز کرتے ہیں، یہ ایک جھٹکے کی مار ہے، بے شک ایک جھٹکا چاہیے بس ختم۔ تو جس وقت میں وہاں پہ گیا، مظفر آباد بھی پہنچا، تو جس وقت وہاں میں نے دیکھا تو مجھے وہاں کے حضرات نے بتایا، جو علماء یا ان کے جو ذمہ دار تھے، اور میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ آپ کی مسجد جو ہے، اس مسجد میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، لائنز کریک آئے ہوئے ہیں مینار میں، ان کی دیواروں میں۔ میں نے مزار پر حاضری دی تو مزار بالکل پرفیکٹ، کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ ادھر گیٹ ٹوٹا ہوا ہے، میناروں پر، دیواروں پر، مسجد میں یا دیگر باہر شہر کی حالت بگڑی ہوئی ہے، تو یہاں کوئی نظر نہیں آتی؟ وہ کہتے ہیں کہ جو حضرات اندر موجود تھے، اتنا زور کا زلزلے کا جھٹکا جو آیا، باہر کیا کچھ ہوا یہ باہروں کو پتا ہے، اندر والے کوئی لیٹا ہوا ہے تو وہ بھی، اسے بھی کوئی خبر نہیں، کوئی پڑھ رہا ہے تو اسے بھی کوئی پتہ نہیں، اور اگر کوئی سجدے رکوع کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا تھا تو اسے بھی کوئی پتہ نہیں۔ سبحان اللہ اندر والے بالکل سالم، بالکل سلامت، اور یہ میں نے خود بھی دیکھا اور میں نے سنا۔ تو یہاں سے ایک چیز ہمیں ملتی ہے کہ اگر ہم نیک بندوں کے ساتھ رہیں گے واہ سبحان اللہ تو یقین کریں کہ اگر دنیا میں ان کے ساتھ رہیں تو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ رہنے والوں کی سلامتی رکھی ہوئی ہے، تو مرنے کے بعد تو ہے ہی سلامتی ہی سلامتی۔ بے شک ہاں شرط یہ ہے کہ وہ ہو اللہ والا، واہ کوئی پکھنڈی نہ ہو، ہاں صرف لباس کا ولی نہ بنا ہوا ہو، چرس اور بھنگ اور اس نشے سے وہ ولی نہ بنائے اپنے آپ کو، اور نہ ہی کوئی ایسا بندہ بن سکتا ہے۔ بعض کوٹا لا کے نعرہ مار کے وہ کلندر سائیں بن جاتے ہیں، ایسا کوئی سائیں نہ شریعت میں اس کا تصور ہے، نہ کوئی ایسے کوئی معاملات ہیں۔ تو سائیں سہیلی سرکار جو تھے، بڑی شخصیت، غالباً ابھی ان کا 119واں یا 120واں غالباً ان کا سالانہ دعائیہ عرس کا ایک ان کا تقریب جاری اور ساری ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو ان کے حوالے سے، مظفر آباد کے لوگ تو ظاہر آپ یوں سمجھیں کہ مظفر آباد کے اندر جو پورا علاقہ کشمیر کا ہے، اس میں ان کا وہی مقام ہے کہ جس طرح پاکستان لاہور کی سرزمین پر حضرت داتا صاحب کا مقام، سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ واہ عالم، فاضل، حافظ قرآن، نیک اور باشریت، باشرہ وہ شخصیت تھے۔ ہاں جذب کی ایک کیفیت تھی ان کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے نیک لوگوں کی برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے، آج درس تو نہیں ہے لیکن اسی حوالے سے کہ جس طرح ان کے پاس لوگ آتے اور آپ باہر نکل کر اوراد وظائف، موسٹلی ان کے پاس صبح کی نماز کے بعد لوگ آتے اور آپ صبح کے بعد چاشت کے وقت تک مصروف رہتے اوراد وظائف میں، اور لوگ جس وقت سامنے آتے تو ان لوگوں کو دعا دینے کے لیے جب باہر تشریف لاتے تھے تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ باہر آ کر یہ بزرگ کیا کہتے ہیں، یہ باہر آ کر کہتے ہیں، پس دعا کر دے وہ گفتے از خدا، حاجت و مقصود و جملہ شد روا، جاؤ تم سارے کے سارے آئے ہو، ایک ذکر و فکر کی کیفیت میں آئے ہو، میں یہی کہتا ہوں اپنے اللہ سے کہ تم آنے والوں کی ساری حاجتیں اللہ پوری کرے، سبحان اللہ آمین ساری حاجتیں اللہ پوری کرے۔ میں کہتا کس سے ہوں؟ اللہ سے اللہ سے۔ پوری کون کرے؟ اللہ اللہ۔ بس یہی بزرگ لوگ ہوتے ہیں بے شک کہ اپنی طرف نسبت نہیں رکھتے، نسبت ہمیشہ ان کی اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو حضرت سائیں سہیلی سرکار جو ہیں، یہ ایک عظیم شخصیت گزرے ہیں،
اور ان کے مختلف قسم کی چلاگاہیں بنی ہوئی ہیں، ریاضت میں، زہد میں، تقوی میں بڑی کامل شخصیت گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو آپ کے ذریعہ سے روحانیت کا فیض دیا ہے، کشف کا فیض دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان صرف ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ان کے نقش قدم پر قدم رکھا ہے، اللہ، بے شک، نہ کہ دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے۔ آج کل اکثر ہمارے پاک و ہند کے مزارات پر ایسے لوگ شامل ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں یا موجود ہیں کہ جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ صاحب مزار کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے۔ خواجہ اجمیری کو دیکھا جائے تو وہاں بھی یہی رونا ہے، بے شک، اور اگر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تو الحمدللہ پھر کچھ بہتر جا رہا ہے، لیکن اس سے آگے چلے جائیں تو شہباز قلندر کی طرف چلے جائیں تو وہاں کی کیفیات کچھ اور ہیں۔ بزرگوں کا اپنا ایک مقام ہے۔ سب سے یاد رکھیں کہ اولیاء اور ولی بنتا ہی وہی ہے کہ جس کا سر سے لے کر پاؤں تک صورت، سیرت، ظاہر، باطن سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، بے شک، اور اگر کوئی اس کا عمل سنت مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہے وہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ایسے دوستوں سے، ایسے لوگوں سے، ایسے افراد سے جو اپنے آپ کو اس طریقے سے کہہ رہے ہوں تو ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا إله إلا هو الله الله